سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی، تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 34۔ احمد شاہ ابدالی نے کابل کی طرف کوچ کرتے وقت اپنے لشکر کی ترتیب بدل کر رکھ دی تھی۔ پہلے وہ لشکر کے پچھلے حصے میں شاہ پسند کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھتا تھا تاکہ اگر سکھ پشت کی طرف سے حملہ آور ہوں تو عبداللہ ان سے نمٹ سکے، اور لشکر کے اگلے حصے میں جہان خان کو رکھا کرتا تھا۔ لیکن جہان خان کو سیالکوٹ میں بدترین شکست ہونے کے بعد سکھ اس کے خلاف شیر ہو گئے تھے، اور جگہ جگہ وہ اسے پسپا کرنے اور شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ لہٰذا کابل کی طرف کوچ کرتے وقت احمد شاہ ابدالی نے عبداللہ کو اس کے لشکر کے ساتھ اپنے لشکر کے آگے آگے رکھا۔ لشکر کے پچھلے حصے میں شاہ ولی خان اور برخوردار خان کو رکھا تھا۔ اگلے حصے میں عبداللہ کے لشکر کے پیچھے والی قلات میر نصیر خان کو اس کے لشکر کے ساتھ رکھا گیا تھا، جبکہ خود عبداللہ اپنے اور جہان خان کے لشکر کے ساتھ وسطی حصے میں رہا تھا۔ روپڑ کے مقام پر احمد شاہ ابدالی نے دریائے ستلج کو عبور ہی کیا تھا کہ سکھ سردار ایک بار پھر اپنے لشکروں کے ساتھ اس کے سامنے نمودار ہوئے اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی راہ روک کھڑے ہوئے تھے۔ سکھوں نے جب احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی راہ روکی تو وہ سمجھا کہ شاید وہ اس پر اچانک حملہ آور ہو کر غائب ہو جائیں گے، لیکن سکھ ایک جگہ جمع رہے۔ لگتا تھا کہ وہ احمد شاہ ابدالی کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ تاہم ان کے اچانک حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر کے آگے آگے عبداللہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تیار تھا، جبکہ میر نصیر خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ کے لشکر کے پہلو میں آن رکا تھا۔ کسی رد عمل کا اظہار کرنے سے پہلے احمد شاہ ابدالی کو سکھوں کی طرف سے کسی حرکت کا انتظار تھا کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ تاہم ان کے اچانک حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے لشکر کے اگلے حصے میں عبداللہ اور میر نصیر خان اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ بالکل تیار اور مستعد تھے۔ لیکن اچانک حملے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس لیے کہ سکھ اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ لگتا تھا وہ دریائے ستلج کے کنارے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ جم کر مقابلہ کرنے کا عزم رکھتے ہوں۔ سکھوں نے اپنے لشکر کے مرکزی حصے میں اپنے نامور سالار جسا سنگھ کو رکھا۔ لشکر کے دائیں حصے پر کماندار کے طور پر سردار چرہٹ سنگھ، گنڈا سنگھ، لہنا سنگھ اور بھنگی سنگھ اور جئی سنگھ کو مقرر کیا گیا تھا۔ لشکر کے بائیں حصے کی کمانداری ہری سنگھ لنگڑا، رامداس، گلاب سنگھ اور گجر سنگھ کے حوالے کی گئی تھی۔ سکھوں کے لشکر کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے بھی فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے اپنے لشکر کو ترتیب دی۔ لشکر کے مرکزی حصے کی کمانداری احمد شاہ ابدالی نے اپنے پاس رکھی، اور برخوردار خان کو مرکز میں احمد شاہ ابدالی نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ لشکر کے دائیں حصے کی کمانداری شاہ ولی خان کے سپرد کی گئی تھی، اور جہان خان کو اس کے ماتحت رکھا گیا تھا، جبکہ لشکر کا بایاں حصہ قلات کے والی میر نصیر خان کی کمانداری میں دے دیا گیا۔ عبداللہ کو اس کے لشکر کے ساتھ علیحدہ رکھا گیا تھا، اور احمد شاہ ابدالی نے اسے حکم دے دیا تھا کہ جو ہی سکھوں کے ساتھ جنگ شروع ہو، وہ کسی نئی جہت سے یا یہ کہ جہاں پر وہ دیکھے کہ لشکر میں کمزوری کے آثار نمودار ہوتے ہی وہاں مدد کے لیے پہنچے اور سکھوں پر ناقابل برداشت ضرب لگائی۔ یہ سارے انتظامات جاری کرنے کے بعد جنگ شروع ہونے سے پہلے احمد شاہ ابدالی نے والی قلات میر نصیر خان کو اپنے پاس بلوایا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، نصیر خان، تم ان سکھوں کی جنگی چالوں سے واقف نہیں ہو۔ جنگ میں میری ہدایات کے مطابق عمل کرنا، بے خبری، بے تحملی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ میرے بیٹے، میں جانتا ہوں کہ تم میدان جنگ میں شیر کی مانند ہو، لیکن سکھوں سے لڑتے ہوئے جلد بازی سے کام نہ لینا۔ ان کے سامنے چٹان کی طرح بس جمے رہو، ان کو اپنے تیروں کی زد میں آنے دو۔ یاد رکھنا، سکھ بڑے سرکش، دلیر اور بہادر ہیں، میدان جنگ میں آگ کے شعلوں کی طرح بھڑکتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کے جنگ کرنے کا بھی یہی طور اور طریقہ تھا۔
وہ اکیلے دشمن پر تو بھوکے بھیڑیوں کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں، اس لیے میرا تمہیں مشورہ ہے کہ تم اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑنا، سکھوں کو اپنے قریب آنے دینا، پھر انہیں اپنے تیروں کی باڑ اور تلواروں کی دھار پر رکھ لینا۔ سکھوں کے سپہ سالار جسا سنگھ کے حکم پر سکھ سردار چرہٹ سنگھ سکھوں کے لشکر کے دائیں حصے کا کماندار تھا۔ وہ احمد شاہ ابدالی کے بائیں حصے پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا، جس کی کمانداری میر نصیر خان کر رہا تھا۔ سکھ آندھیوں میں نالہ و فریاد کی کیفیت اور زمین کی صفاق عناصر کی قہرمانیوں کی طرح شور بلند کرتے واحد گرو کے فتح کے نعرے لگاتے ہوئے انجانے بے رحم راستوں، پرفریب وادوں کے زہر، سیاہ کاروں کی خبیث روحوں اور ہوس کے صحرا کی طرح میر نصیر خان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ میر نصیر خان نے بھی اپنی پوری جلالت و سہولت سے سکھوں کے اس حملے کو روکا، پھر وہ کاروان کی اڑتی گرد اور موج طوفان کی طرح جوابی حملہ کرتے ہوئے سکھوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر میر نصیر خان اگر احمد شاہ ابدالی کی نصیحت کو ذہن میں رکھتا تو یقیناً وہ سکھوں کے خلاف کامیابی حاصل کرتا، لیکن جنگ کے جذبے اور جوش جہاد میں بہادر بلوچ سردار احمد شاہ ابدالی کی ہر نصیحت کو فراموش کرتا ہوا سکھوں پر چڑھ دوڑا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے تیز رفتار قاصد میر نصیر خان کی طرف بھیجوائی اور اسے نصیحت کی کہ سکھوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی نہ کرے، بلکہ اپنی جگہ پر جمع رہے اور جو بھی سکھ اس پر حملہ آور ہوں اسے کاٹتا اور موت کے گھاٹ اتارتا رہے۔ لیکن میر نصیر خان نے ایک نہ سنی اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ سکھوں پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا گیا تھا۔ دراصل میر نصیر خان سکھوں کے جذبہ جہاد اور ان کے شجاعت سے واقف نہیں تھا۔ جو ہی وہ آگے بڑھا، سکھوں کا سردار چرہٹ سنگھ اپنے لشکر کے ساتھ بے روک آندھیوں اور نہ تھمنے والے طوفان کی طرح بلوچ سردار پر ٹوٹ پڑا تھا۔ میر نصیر خان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے سامنے سے سکھوں کو مار بھگانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن الٹا سکھوں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اس لیے جس وقت چرہٹ سنگھ نصیر خان کے ساتھ جنگ کو اپنے عروج پر لے آیا تھا، چرہٹ سنگھ نے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ سامنے کی طرف وہ خود رہا تھا اور پھر میر نصیر خان کو اس نے بری طرح اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھا، جبکہ دوسرے حصے کی کمانداری اس نے جھنڈا سنگھ اور لہنا سنگھ کے سپرد کی، اور یہ جھنڈا سنگھ اور لہنا سنگھ لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ میر نصیر خان کے لشکر کی پشت کی طرف سے آئے اور اس بری طرح حملہ کیا تھا کہ میر نصیر خان کا سلسلہ ہی احمد شاہ ابدالی سے منقطع کر دیا گیا تھا۔ اب سکھوں نے بلوچوں کو چاروں طرف سے گھیر کر ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی بے حد پریشان اور فکر مند تھا۔ وہ کوئی قدم اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ اس وقت تک عبداللہ حرکت میں آ چکا تھا، اور اسے حرکت میں آتے دیکھ کر احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ اور طمانینت کی لہریں بکھر گئی تھیں۔ اپنے لشکر کو حرکت میں لانے کے بعد عبداللہ سکھوں کے سردار جھنڈا سنگھ اور چرہٹ سنگھ کی طرف بڑھا تھا، جنہوں نے میر نصیر خان کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر میر نصیر خان کا رابطہ احمد شاہ ابدالی سے منقطع کر دیا تھا۔ قریب آ کر عبداللہ نے اپنی سانپ کی زبان جیسی چوڑی اور چمکتی ہوئی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنی زوردار آواز میں تکبیر بلند کی، اور اس کی اس تکبیر کے جواب میں اس کا پورا لشکر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ جھنڈا سنگھ اور لہنا سنگھ کے لشکر پر حیرت میں رقص، لافانی دشت، خاموشی میں فراز شوق، جرم و سزا کی دنیا میں ذوق خیر خواہی کی طرح حملہ آور ہوا۔ عبداللہ کے اس حملے میں حیات نو کے جذبے، بے باک کرنوں کے تبسم کی لو، بوسوں سے محروم لبوں جیسی تازگی، خنجر کی چمک جیسی آبداری اور روح کی تاروں پر مضراب کی رقص جیسا ایک تسلسل تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں عبداللہ نے جھنڈا سنگھ اور لہنا سنگھ کے لشکر کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اپنے سامنے آنے والے سکھوں کا قتل عام کرتے ہوئے وہ جھنڈا سنگھ اور لہنا سنگھ کے لشکر میں کچھ اس طرح گھسا تھا جیسے وصال و ہجر کے قصوں میں رقص برق و باران نزول کرتا ہے۔ جھنڈا سنگھ اور لہنا سنگھ دونوں سکھ سرداروں نے ہر طرح سے پوری کوشش کی کہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ عبداللہ کا مقابلہ کریں اور حملے کو پسپا کر کے وہ میر نصیر خان کا رابطہ احمد شاہ ابدالی کے دوسرے لشکر سے نہ ہونے دیں، لیکن عبداللہ نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ وہ لگاتار تکبیریں بلند کرتا ہوا جھنڈا سنگھ اور لہنا سنگھ کے لشکر پر ٹوٹ پڑا، اور اس کے لشکری اسی جیسا مظاہرہ کرتے ہوئے سکھوں پر بھڑکتے شعلوں کی طرح نزول کر رہے تھے۔ سکھوں نے تھوڑی دیر تک عبداللہ کا مقابلہ کیا، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ پوری طرح اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔
یہ صورتحال دیکھتے ہوئے جب انہوں نے پسپا ہونے کی کوشش کی تو عبداللہ نے اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کرتے ہوئے ایک طرح سے سکھوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ اس قتل عام میں عبداللہ نے جھنڈا سنگھ اور لہنا سنگھ کے لشکر کے تقریباً تیسرے حصے کا خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا۔ دونوں سکھ سرداروں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بڑی تیزی سے ان کے لشکر کا خاتمہ کرتے ہوئے ان پر حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ اپنے لشکر کو سمیٹ کر بائیں طرف ہٹے اور اپنے لشکر کے دائیں حصے کے سالار چرہٹ سنگھ سے جا ملے تھے۔ جھنڈا سنگھ اور لہنا سنگھ کو بدترین شکست دینے اور انہیں پسپا کرنے کے بعد عبداللہ نے میر نصیر خان کا رابطہ احمد شاہ ابدالی سے بحال کر دیا تھا۔ پھر عبداللہ اپنے لشکر کو دائیں طرف لایا اور سردار چرہٹ سنگھ کے لشکر کے پہلو پر اس نے قابل ضرب لگاتے ہوئے حملہ کر دیا تھا۔ عبداللہ کا یہ حملہ ایسا زوردار اور دباؤ ڈالنے والا تھا کہ چرہٹ سنگھ اس دو طرفہ حملے کو برداشت نہ کر سکا، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے پہلے ہی میر نصیر خان اس پر ضربیں لگا رہا تھا۔ میر نصیر خان کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ پشت کی طرف سے عبداللہ نے حملہ آور ہو کر اس کے لشکر کو محفوظ کر دیا ہے، تو اس کے حملوں میں اب مزید تیزی آ گئی تھی۔ جبکہ چرہٹ سنگھ کے ایک پہلو پر اب عبداللہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس طرح سامنے کی طرف سے چرہٹ سنگھ پر میر نصیر خان کا دباؤ تھا اور پہلو سے عبداللہ کا۔ اس دباؤ میں چرہٹ سنگھ کا لشکر ایک طرح سے پس کر رہ گیا تھا۔ پھر اس نے فوراً اس دباؤ سے بچنے کے لیے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا۔ اس کے سپہ سالار جسا سنگھ نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر کے دائیں حصے کا کماندار چرہٹ سنگھ اپنے لشکر کے ساتھ پسپا ہوا چاہتا ہے تو اس نے عام حملے کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی نے بھی شاہ ولی خان، جہان خان اور برخوردار خان کو حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ خود احمد شاہ ابدالی بھی سکھوں کے لشکر کے مرکزی طرف حملہ آور ہوا تھا، جس کی کمانداری خود سکھوں کا سپہ سالار جسا سنگھ کر رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سکھوں نے دریائے ستلج کے کنارے جم کر لڑائی کی تھی۔ شام تک سکھوں اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ جب اندھیرا چھانے لگا اور اندھیرے کی آڑ میں سکھ میدان جنگ چھوڑ کر انجانی سمتوں کی طرف روپوش ہو رہے تھے، احمد شاہ ابدالی نے دریائے ستلج کے کنارے قیام نہیں کیا، بلکہ لشکر کا کوچ جاری رکھا۔ لشکر کی حفاظت کے لیے اس نے دائیں بائیں پہلو پر میر نصیر خان اور عبداللہ کو مقرر کر دیا تھا، جبکہ لشکر کے پچھلے حصے کی حفاظت کے لیے شاہ ولی خان کو مقرر کیا تھا۔ لشکر کے آگے اس بار خود احمد شاہ ابدالی تھا، تاکہ اگر سامنے کی طرف سے سکھ حملہ آور ہوئے تو وہ خود ان سے نمٹ سکے۔ اگلے روز طلوع آفتاب کے وقت سکھ پھر پلٹ آئے اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ آج انہوں نے فوج کی ترتیب بدل دی تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے فوراً ہی اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا۔ لشکر سے آگے تھوڑے سے فاصلے پر احمد شاہ ابدالی نے اس بار مختلف رنگوں کے جھنڈے گڑ دیے اور خصوصیت کے ساتھ اس نے نصیر خان کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان جھنڈوں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائے گا۔ یہی حکم اس نے باقی لشکر کو بھی دے دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی چاہتا تھا کہ اس کا کوئی سالار پیش قدمی کر کے سکھوں پر حملہ آور نہ ہو، اس لیے وہ جانتا تھا کہ جس وقت اس کا لشکر پیش قدمی کرے گا تو سکھ پسپا ہوں گے، پھر اچانک پلٹ کر ایسا حملہ کریں گے کہ اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد جب سکھ جھنڈوں کے قریب آئی تو احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ اس بار لشکر کے وسطی حصے کی طرف سے خود احمد شاہ ابدالی حملہ آور ہوا تھا۔ دائیں طرف سے عبداللہ نے سکھوں پر نزول کیا تھا، جبکہ بائیں طرف سے میر نصیر خان سکھوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ میر نصیر خان کی مدد جہان خان کر رہا تھا، عبداللہ کی مدد شاہ ولی خان کر رہا تھا، جبکہ برخوردار خان احمد شاہ ابدالی کے ساتھ مل کر سکھوں کے لشکر کے وسطی حصوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد سکھوں نے حسب دستور راہ فرار اختیار کی۔ احمد شاہ ابدالی نے 3 میل تک ان کا تعاقب کیا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو احمد شاہ ابدالی اپنے پڑاؤ میں واپس آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد سکھوں کا لشکر پھر پلٹا اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ وہ ادھر ادھر پھیل کر بکھر کر چاروں طرف سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر یورش کرتے ہوئے اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ واپسی پر احمد شاہ ابدالی کے لشکر کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں اور احمد شاہ ابدالی آئندہ ہندوستان کا رخ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن چونکہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے پڑاؤ کے اطراف میں اپنے متعدد لشکروں کے حصے پہلے سے ہی مقرر کر رکھے تھے،
لہٰذا سکھوں کے اس حملے کو پسپا کر دیا گیا اور سکھ احمد شاہ ابدالی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ بہرحال احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ جلندھر دواب سے آگے گزرتے ہوئے سکھ لگاتار 7 دن تک روزانہ احمد شاہ ابدالی کو مختلف سمتوں سے حملہ آور ہو کر تنگ کرتے رہے۔ وہ مختلف سمتوں سے بھاگتے ہوئے آتے اور تیر چلاتے ہوئے غائب ہو جاتے۔ احمد شاہ ابدالی جب اپنے لشکر کے ساتھ دریائے بیاس کے کنارے پہنچا تو یہاں پھر سکھوں نے ایک بار اس کی راہ روکی اور جم کر لڑنے کا ارادہ کیا، لیکن اس بار بھی عبداللہ، شاہ ولی خان، میر نصیر خان، جہان خان اور برخوردار خان نے اس جرأت مندی سے سکھوں پر حملہ کیا تھا کہ سکھ ایک بار پھر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دریائے بیاس سے احمد شاہ ابدالی نے پھر دریائے راوی کی طرف کوچ کیا۔ وہ لاہور کی طرف نہیں گیا تھا، شاید اس کا لاہور میں قیام کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اور بغیر کسی رکاوٹ کے وہ دریائے راوی کے کنارے آیا، دریائے راوی کو عبور کیا اور پھر سستائے بغیر وہ دریائے چناب کے کنارے آن رکا تھا۔ دریائے چناب عبور کرتے وقت احمد شاہ ابدالی کو اپنے لشکر کا بھاری جانی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ وہ اس طرح کہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے آدمیوں کو کسی تنگ جگہ کی تلاش میں بھیجا جہاں سے دریائے چناب کو عبور کیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی جانتا تھا کہ یہ دریا بڑا خونی اور خونخوار ہے اور اس سے بچ کر نکلنا چاہیے۔ اس کے آدمیوں نے سے ایک نے آ کر بتایا کہ ذرا اوپر جائیں تو پہاڑ کے دامن میں دریائے چناب 8 دھاروں میں بٹ جاتا ہے اور وہاں سے دریا کو عبور کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ مخبر کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچا جہاں واقعی پانی 8 دھاروں میں تقسیم ہوتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ 6 دھاروں کو بڑی آسانی سے پار کر گیا، لیکن باقی 2 دھارے بڑے گہرے تھے اور اس میں پانی انتہائی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ان 2 دھاروں کے پانی کی رفتار احمد شاہ ابدالی نے دیکھا کہ بے حد تیز تھیں، اور اس کا لشکر اور بار برداری اس پانی سے گزرنے لگی تو پانی کی تیز دھاروں نے تباہی مچا دی اور سینکڑوں مرد عورتیں شاہی خزانے کے علاوہ ہزارہا سامان سے لدے ہوئے اونٹ، گھوڑے، خچر، بیل، بھینسیں بہا کر لے گیا تھا۔ قاضی نور محمد جو خود احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شامل تھے، ان کا کہنا ہے کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یوم حساب آن پہنچا ہو۔ قاضی نور محمد کا کہنا ہے کہ میں اس وقت گھوڑے پر سوار دریا پار کر رہا تھا۔ میری داہنی طرف ہزارہا اونٹوں پر عورتیں اور مرد سوار تھیں۔ اتفاق سے ایک خوبصورت عورت ایک اونٹ سے گری اور میرے آگے گھوڑے پر آ رہی۔ وہ سرتا کمر گھوڑے پر تھی اور پاؤں پانی میں لٹک رہے تھے۔ میری اپنی زندگی چونکہ خطرے میں تھی، لہٰذا میں نے اسے دور پھینکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس خوبصورت عورت نے اپنے دونوں بازو میری کمر کے گرد ڈال کر مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور میرے لیے اس کی گرفت سے آزاد ہونا مشکل ہو گیا۔ بالآخر اس عورت کا کوئی عزیز آ گیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا، تب مجھے اس عورت سے نجات ملی۔ بہرحال دریائے چناب عبور کرتے وقت ایسی ابتری پھیلی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ باپوں نے بیٹوں کو چھوڑ دیا اور ماؤں نے بچوں کو پانی میں پھینک دیا۔ اس روز جانی اور مالی نقصان اس قدر ہوا تھا کہ سکھوں کے ساتھ جنگ میں بھی اتنا نقصان نہ ہوا ہوگا۔ جس وقت دریائے چناب کے 8ویں دھارے کو عبور کیا جا رہا تھا، اس دھارے نے بھی احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں تباہی مچا دی۔ عورتیں اونٹوں پر بیٹھی تھیں اور اونٹ جب اس دھارے کو عبور کرنے لگے تو کہیں کہیں اس دھارے کی گہرائی اتنی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں تک نہ لگے، اور اونٹ جب جھٹکے کے ساتھ نیچے گئے تو کئی عورتیں اونٹوں سے گر کر پانی کا شکار ہو گئی تھیں۔ اس 8ویں دھارے کو عبور کرتے وقت عبداللہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے اس کا اونٹ تھا۔ اونٹ پر کامنی، وینا اور بیرم خان بیٹھے ہوئے تھے۔ گھوڑے پر سوار عبداللہ نے اونٹ کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ جب کامنی اور وینا کا اونٹ اس دھارے کے وسط میں آیا تو پانی اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ اونٹ جو پہلے چلتا ہوا پانی کے دھارے کو عبور کر رہا تھا ایک دم نیچے دھنسا، جس کی بنا پر وینا دھڑام سے پانی کے تیز دھارے میں گر گئی۔ وینا کے گرتے ہی کامنی بیچاری واویلا اور شور کرنے لگی تھی اور عبداللہ کو مدد کے لیے پکارنے لگی تھی۔ اس دھارے میں جس قدر عورتیں گریں کوئی بھی انہیں بچا نہ سکا اور سب موت کا شکار ہو گئی تھیں۔ عبداللہ نے جب دیکھا کہ وینا پانی میں گر کر بڑی تیزی سے بہہ کر نیچے جا رہی ہے تو وہ ایک دم حرکت میں آیا، اپنے گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی کمند کو کھینچا
اور پوری زور سے وینا کی طرف پھینکتے ہوئے کہنے لگا، وینا، میرے گھوڑے کی کمند کو مضبوطی سے پکڑ لو اور حوصلہ رکھو، گھبرانا نہیں۔ عبداللہ کے گھوڑے کی رسی عین وینا کے پاس آ کر گری اور وینا نے بڑی تیزی اور حاضر دماغی سے اس کمند کو تھام لیا تھا اور کمند کی رسی کو اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اونٹ پر بیٹھی ہوئی کامنی بیچاری دعائیا انداز میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کرتے ہوئے شاید وہ وینا کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اس موقع پر کمند کی رسی کو پکڑتے ہوئے عبداللہ بھی پانی کے دھارے میں کود گیا تھا۔ کامنی بیچاری نے جب عبداللہ کو پانی میں کودتے دیکھا تو وہ فکر مند ہو گئی، اس کا چہرہ ہلدی ہو گیا تھا اور وہ بری طرح احتجاج کرتے ہوئے عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کر آپ پانی کے دھارے میں کود رہے ہیں، جبکہ میں نے کمند کی رسی پکڑ لی ہے تو آپ اپنے گھوڑے کو ہانکتے ہوئے چلیں۔ وینا نے جب کمند کی رسی پکڑ لی ہے تو آپ اپنے گھوڑے کو ہانکتے ہوئے چلے جائیں، وینا رسی کو پکڑ کر کنارے سے لگ جائے گی۔ عبداللہ نے کامنی کی اس پکار کو سن لیا تھا، لیکن اسے چونکہ وینا کے پاس جانے کی بے چینی تھی لہٰذا وہ مڑ کر کامنی کو جواب نہ دے سکا۔ نیچے جا کر کمند کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے عبداللہ نے اپنا بایاں ہاتھ وینا کی بغل کے نیچے رکھا، اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا اور اسے سہارا دیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وینا، تم اپنے حواس میں تو ہو، فکر مند مت ہونا۔ اپنے آپ کو شاہ پسند کے ساتھ دیکھ کر وینا کے چہرے پر کچھ رونق آ گئی، پھر وہ گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، شاہ پسند، آج میں نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جس وقت میں دریا کے اس تیز دھارے میں گری تھی میرے پاؤں زمین پر نہیں لگے تھے۔ میں تھوڑا بہت تیرنا جانتی ہوں، لیکن اس تیز دھارے نے مجھے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ اگر آپ تھوڑی دیر میں کمند کی رسی نہ پھینکتے تو اس تیز دھارے میں چھوٹے چھوٹے بننے والے منجدھار یقیناً مجھے پانی کی تہ میں لے جا کر غرق کر دیتے۔ آپ نے دیکھا، اس سے پہلے جتنی بھی عورتیں اس پانی میں گری تھیں ان میں سے کوئی بچی نہیں اور نہ ہی کوئی انہیں بچانے آیا۔ شاہ پسند، میں آپ کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ کمند کی رسی پھینکی اور مجھے بچا لیا، بلکہ مجھے لینے کے لیے گھوڑے سے اتر کر میرے پاس آئے۔ اس پر عبداللہ احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگا، وینا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ کیا تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض نہیں ہے؟ وینا بیچاری نے کمند کی رسی پکڑے پکڑے اپنا سر عبداللہ کے شانے پر رکھ دیا اور بڑی ممنونیت سے اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کا فرض ہے اور مجھے فخر ہے کہ میرا شوہر شاہ پسند اپنے فرض کو خوب جانتا ہے۔ عبداللہ کا گھوڑا بدستور پانی کے اندر تیرتا رہا، اس کی زین کے ساتھ چونکہ کمند کا ایک سرا بندھا ہوا تھا اور دوسرے سرے کو عبداللہ اور وینا دونوں نے پکڑ رکھا تھا، لہٰذا گھوڑا تیرتے ہوئے بآسانی دونوں کو وہ تیز دھارا عبور کرا کر کنارے پر لے گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک کامنی بھی ایک ہاتھ سے اپنے سامنے بچے کو سنبھالے اور دوسرے ہاتھ میں اونٹ کو ہانکتی ہوئی اونٹ کو کنارے پر لے گئی تھی۔ دریائے چناب کے دوسرے سرے پر جا کر احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا اور اپنے سالاروں کو بھی حکم جاری کر دیا تھا کہ وہ اپنے اپنے لشکر کے نقصان کا اندازہ لگائیں۔ اس طرح دریائے چناب کے کنارے احمد شاہ ابدالی کا لشکر پڑاؤ کر گیا تھا۔ عبداللہ کا خیمہ جب نصب کیا جا چکا تو عبداللہ اپنے بیٹے بیرم خان اور کامنی اور وینا کو لے کر اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ عبداللہ اور وینا دونوں کے لباس بری طرح بھیگے ہوئے تھے۔ وینا کے چہرے پر ابھی تک بدحواسیاں امڑ رہی تھیں۔ کامنی وینا کی حالت دیکھتے ہوئے آگے بڑھی، وینا کے سر اور چہرے پر اس نے پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر وینا کی پیشانی اور اس کے گال چومے اور پھر کہنے لگی، وینا، تمہارے چہرے پر ابھی تک ہوائیاں اڑ رہی ہیں، ہوش میں آؤ، اس وقت تم دریائے چناب کے دھارے میں نہیں ہو، اس وقت تم اپنے خیمے کے اندر ہو۔ اس پر وینا بیچاری رونی سی آواز میں کہنے لگی، کامنی میری بہن، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں دریائے چناب کے دھارے سے نکل چکی ہوں اور پھر یہ کہ موت نے مجھے نہیں دبوچا اور اس وقت میں اپنے خیمے میں موجود ہوں۔ اس پر کامنی نے پیار سے ہلکی سی ایک چپٹ وینا کے چہرے پر لگاتے ہوئے کہا، حماقت مت کرو، تم اپنے خیمے میں ہو، اب اس بات کو چھوڑو، اچھا تم یہیں رکو، بیرم کو سنبھالو، تمہارے اور شاہ پسند کے لباس بھیگ چکے ہیں، میں تم دونوں کے لیے دوسرے لباس نکالتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کامنی بھاگتی ہوئی باہر گئی اور اونٹ کے کجاوے کے ساتھ بندھا ہوا وہ بڑا سا بورا اتار لائی
جن میں ان تینوں کے کپڑے رہتے تھے۔ اتنی دیر تک شاہ پسند بھی اپنے گھوڑے اور اپنے اونٹ کے ساتھ بندھا ہوا سارا سامان بھی اتار کر اندر لے آیا تھا۔ اونٹ اور گھوڑے کو اس نے خیمے کے ایک طرف باندھ کر ایک پہرے دار کو دانہ چارہ مہیا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ پھر وہ خیمے میں داخل ہوا اور اتنی دیر تک کامنی نے اس کے اور وینا کے لیے خشک لباس نکال لیے تھے۔ پھر اس نے دونوں کو باری باری لباس تھماتے ہوئے بڑے پیار بڑی شیرینی میں کہنے لگی، اب آپ دونوں اندر جائیں، لباس تبدیل کریں، پھر میرے پاس آئیں۔ عبداللہ اور وینا دونوں ایک ساتھ خیمے کے اندر بنے ہوئے توشہ خانے میں گئے۔ لباس تبدیل کر کے وہ باہر آئی۔ وینا نے اس کا اور شاہ پسند کا بھیگا ہوا لباس پکڑ رکھا تھا۔ کامنی آگے بڑھی، وینا سے اس نے دونوں بھیگے ہوئے لباس لے لیے۔ پھر وہ وینا اور شاہ پسند کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ دونوں اب خشک لباس میں یہاں خیمے کے وسط میں بیرم کو لے کر گدے پر بیٹھیں، میں دونوں لباس دھو لیتی ہوں۔ اس پر عبداللہ نے فکر مندی سے کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کہاں دھوؤ گی؟ کامنی کہنے لگی، دریا کے کنارے جا کر دھو لیتی ہوں۔ اس پر عبداللہ نے آگے بڑھ کر کامنی کا بازو پکڑ لیا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اسے اپنی طرف کھینچا اور غصیلی آواز میں کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ پہلے ہی میں نے بڑی مشکل سے وینا کو دریائے چناب کے اس دھارے سے نکالا ہی، اب تم پھر اس دھارے کے کنارے جا کر لباس دھونا چاہتی ہو تاکہ تمہارا پاؤں پھسلے اور تم بہہ جاؤ اور ہم یہاں خیمے میں تمہارا انتظار کرتے رہیں؟ یہ دونوں لباس مجھے دے دو، میں خود دریا کے کنارے جا کر انہیں کھنگال لاتا ہوں۔ کامنی نے دونوں لباس اپنی پشت پر کر لیے اور کہنے لگی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر میں دریا کے کنارے نہیں جا سکتی تو آپ کیوں جائیں گے؟ جس طرح میرے لیے وہاں خطرہ ہے ایسے ہی آپ کے لیے بھی وہاں خطرہ ہے، میں آپ کو ہرگز وہاں جانے نہیں دوں گی۔ اگر آپ میرا اور وینا کا اس قدر خیال رکھ سکتے ہیں تو ہم دونوں 10 گنا زیادہ آپ کا خیال رکھنے والی ہیں۔ بس میں پانی منگوا کر یہاں خیمے کے باہر ہی دونوں لباس دھو لیتی ہوں۔ اس پر عبداللہ نے کہا، اچھا پھر یہیں رکو، اونٹ کے کجاوے کے ساتھ چمڑے کا ڈھول بندھا ہوا ہے، میں اس میں پانی بھر لاتا ہوں، اس سے تم دونوں لباس دھو لینا۔ اس پر کامنی کہنے لگی، ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن دریا تک میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ اس پر عبداللہ نے پیار سے کامنی کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگا، اچھا پھر چلو، مجھے پتا ہے کہ تم مانو گی نہیں، اپنی ضد ضرور کرو گی۔ عبداللہ کے ان الفاظ سے کامنی کے چہرے پر بڑی حسین اور پرکشش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر دونوں میاں بیوی دریا کے کنارے گئے۔ عبداللہ نے چمڑے کا ڈھول بھرا، خیمے کے سامنے آئی اور کامنی نے دونوں لباس دھو کر خیمے کے تنابوں پر خشک ہونے کے لیے ڈال دیے تھے۔ اس کے بعد تینوں اپنے خیمے میں بیٹھ کر اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتے ہوئے وقت گزارنے لگے تھے۔ عین چناب کے کنارے قیام کے دوران احمد شاہ ابدالی نے جہان خان کو اپنے آگے آگے روانہ کیا تاکہ احمد شاہ ابدالی کے پہنچنے سے پہلے وہ دریائے جہلم پر پل تعمیر کرنے کا کام کرے تاکہ دریائے چناب کی طرح خطرہ مول لیے بغیر وہ دریائے جہلم کو آسانی سے عبور کر سکیں۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم پاتے ہی جہان خان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ چند یوم بعد احمد شاہ ابدالی بھی لشکر کے ساتھ دریائے چناب کے کنارے سے جہلم کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی جب اپنے لشکر کے ساتھ دریائے جہلم کے کنارے آیا تو اس کی آمد تک جہان خان نے دریا پر کشتیوں کا پل تعمیر کر دیا تھا، جس کے ذریعے احمد شاہ ابدالی بڑی آسانی سے دریائے جہلم کو عبور کر گیا اور قلعہ رہتاس کے پاس آ کر احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا تھا۔ قلعہ رہتاس میں قیام کے دوران قلعت کے والی میر نصیر خان احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں کچھ مطالبات پیش کیے اور واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ ابدالی نے اس کے سارے مطالبات کو منظور کر لیے اور واپس جانے کی اجازت دے دی۔ نصیر خان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ شال شہر یعنی کوئٹہ کو اس کی عملداری میں شامل کر دیا جائے۔ ابدالی نے بخوشی کوئٹہ کو نصیر خان کی عملداری میں دے دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے قلعت کے والی میر نصیر خان کو یہ بھی پیشکش کی کہ وہ پنجاب کے ضلع جھنگ، ملتان، ڈیرہ غازی خان کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے بھی اپنی عملداری میں شامل کر لے، لیکن نصیر خان نے ایسا کرنا پسند نہ کیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ان علاقوں کو لینے کے لیے اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ سکھوں کی بڑھتی ہوئی قوت کے سامنے
ان اضلاع پر تسلط برقرار رکھنا میر نصیر خان کے لیے کسی طرح بھی ممکن نہ تھا۔ قلعہ رہتاز سے نصیر خان اپنے لشکر کے ساتھ قلات کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ کابل کا رخ کر رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی ہندوستان سے نکلنے کے بعد پورا 1 سال تک اپنی سلطنت کے امور میں اس قدر مصروف رہا کہ وہ ہندوستان کی طرف دھیان نہ دے سکا۔ اس دوران 2 قوتیں ابھر کر ہندوستان میں سامنے آئی تھیں، ایک سکھ اور دوسرے انگریز۔ انگریز اب تک پس پردہ پڑے ہوئے تھے، لیکن اب ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ جہاں تک سکھوں کا تعلق ہے تو احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان سے نکلتے ہی سکھوں نے امرتسر میں بیساکھی کا تہوار منایا، اور اس موقع پر ان کا گور ماتا کے نام سے ایک عام اجتماع ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاہور پر قبضہ کر لیا جائے۔ پنجاب کے دارالخلافہ پر قبضہ کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں پر مکمل فتوحات حاصل کر کے پنجاب میں سکھوں کی حکومت قائم کر دی جائے، اور اس مقصد کے لیے سکھ امرتسر سے ایک لشکر لے کر لاہور کی طرف بڑھیں۔ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے لاہور کا حاکم کابلی مل ان دنوں جموں گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں سکھوں کے سردار لہنا سنگھ اور گوجر سنگھ اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچے، اور باغبان پورا کے کچھ آدمیوں کی مدد سے جو قلعے میں ملازم تھے، ایک چور دروازے کے ذریعے وہ لاہور کے قلعے میں داخل ہو کر قلعے پر قابض ہو گئے۔ کابلی مل نے جموں کی طرف جاتے ہوئے اپنے بھتیجے امیر سنگھ کو لاہور میں اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔ امیر سنگھ کو جب پتہ چلا کہ سکھوں کے سردار لہنا سنگھ اور گوجر سنگھ قلعے میں داخل ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تاکہ سکھوں کو لاہور کے قلعے سے نکال باہر کرے۔ سکھوں نے اپنے ایک جرنیل تارا سنگھ کو امیر سنگھ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ دونوں میں جنگ ہوئی جس میں امیر سنگھ کو شکست ہوئی اور تارا سنگھ کامیاب رہا۔ امیر سنگھ کی شکست سے لاہور پر سکھوں کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ سکھ اس فتح کو گرو نانک کا عطیہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک سردار بندہ سنگھ کو لاہور کا والی مقرر کیا، اور انہوں نے اپنے سکوں پر گرو نانک کا نام اور اپنے والی ریاست بندہ سنگھ کی مہر پر یہ شعر کندہ کرایا: دیے وہ فتح اور نصرت کے رنگ، یافت از نانک گرو گوبند سنگھ۔ لاہور کو فتح کرنے کے بعد سکھوں نے سرہند کی طرف دھیان دیا۔ سرہند کا حاکم آلہ سنگھ احمد شاہ ابدالی سے مل چکا تھا، اور اس نے نہ صرف یہ کہ احمد شاہ ابدالی کی اطاعت کرنے کا عہد کیا تھا، بلکہ اس نے احمد شاہ ابدالی کو خراج دینا بھی قبول کر لیا تھا۔ سکھوں کی نظر میں آلہ سنگھ کا یہ رویہ قومی تذلیل کے مترادف تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ایک جرنیل ہری سنگھ بھنگی کی سرکردگی میں ایک لشکر سرہند کی طرف بھیجا تاکہ آلہ سنگھ سے جنگ کرے اور اس کا خاتمہ کر کے سرہند پر سکھوں کا قبضہ مستحکم کرے۔ پٹیالہ سے 8 میل شمال کی طرف سرہند کے حاکم آلہ سنگھ اور سکھوں کے جرنیل ہری سنگھ بھنگی کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ہری سنگھ مارا گیا تھا اور سرہند کا حاکم آلہ سنگھ فتح مند رہا۔ سکھوں کو احساس ہوا کہ اگر وہ آپس میں ہی لڑتے رہی تو ان کی قوت بٹ کر رہ جائے گی اور ان میں تفرقہ پیدا ہوگا، لہٰذا ان کا سپہ سالار جسا سنگھ حرکت میں آیا اور اس نے سکھ سرداروں کی آلہ سنگھ کے ساتھ مصالحت کروا دی۔ اس صلح کے تھوڑے دن بعد آلہ سنگھ مر گیا۔ سکھوں نے اس کے پوتے عمر سنگھ کو سرہند کا حاکم مقرر کر دیا اور اس سے عہد لیا تھا کہ وہ آئندہ احمد شاہ ابدالی کے بجائے سکھوں کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہے گا۔ سرہند پر قبضہ کرنے کے بعد سکھ پنجاب میں چاروں طرف پھیل گئے اور اپنا قبضہ مستحکم کرنے لگے تھے۔ پنجاب میں پوری طرح قابض ہونے کے بعد سکھ گنگا اور جمنا کے دوآبہ میں جا گھسے اور پنجاب سے نکل کر مغلوں کی سلطنت پر بھی شبخون اور یلغار کرنے لگے تھے۔ نجیب الدولہ نے کئی بار ان کے خلاف حرکت میں آ کر انہیں مار بھگانے کی کوشش کی، لیکن مغلوں کا سپہ سالار نجیب الدولہ سکھوں کے خلاف کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ سکھ اب پنجاب میں اس قدر طاقت اور قوت حاصل کر چکے تھے کہ وہ بھرت پور کے راجہ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ اور مرہٹوں کی قوت کو بھی مقابلے کے لیے للکارنے لگے تھے۔ جہاں تک انگریزوں کی ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا تعلق ہے تو اب تک یہ کمپنی بالکل خاموشی کے ساتھ اندر ہی اندر کام کر رہی تھی۔ دراصل انگریز حالات کے رخ کا جائزہ لے رہے تھے اور پانی پت کی لڑائی تک وہ ہندوستان میں احمد شاہ ابدالی کی سرگرمیوں سے بالکل لا تعلق رہے۔ انگریز خود احمد شاہ ابدالی کی لشکری طاقت اور عسکری قوت سے ہراساں اور خوفزدہ تھے، اس لیے کہ
جب انہوں نے بنگال کے صوبیدار جعفر کو معزول کر کے اس کی جگہ اس کے داماد میر قاسم کو بنگال کا صوبیدار مقرر کر دیا تو اس تبدیلی کی اطلاع انگریزوں نے تحریری طور پر احمد شاہ ابدالی کو قندھار روانہ کی۔ جواب میں احمد شاہ ابدالی نے انہیں تنبیہ کی کہ ہندوستان میں بنگال کے صوبیدار میر قاسم اور مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی کے مطیع اور فرمانبردار بن کر رہیں۔ اس پر انگریزوں نے وعدہ کیا کہ انگریز جو اپنے آپ کو احمد شاہ ابدالی کا غلام سمجھتے ہیں اس کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ لیکن انگریز بڑا عیار اور فریب کار تھا۔ وہ اندر ہی اندر جہاں ہندوستان میں مغل سلطنت کے خلاف کام کر رہا تھا وہاں احمد شاہ ابدالی کے مفادات کو بھی نقصان پہنچانے کے درپے تھا۔ انگریزوں نے مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی اور اودھ کے حاکم شجاع الدولہ کو یقین دلایا کہ انگریز ان دونوں کے وفادار ہیں، اور پھر یہ کہ اگر کوئی بیرونی طاقت ان پر حملہ آور ہوئی تو انگریز پوری قوت سے ان کا دفاع کریں گے اور ان کے مفادات کی ہر طرح سے حفاظت اور حمایت کریں گے۔ دوسری طرف انگریزوں نے مرہٹوں اور بھرتپور کے راجہ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ سے بھی گٹھ جوڑ کر لیا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ اگر وہ سب مل کر ہندوستان میں انگریزوں کا ساتھ دیں تو انگریز سب کو احمد شاہ ابدالی کے خلاف ان کا دفاع کریں گے۔ انگریزوں نے جہاں مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی اور اودھ کے حاکم شجاع الدولہ کو بیرونی حملوں سے حفاظت کا یقین دلایا وہاں انہوں نے مرہٹوں اور جواہر سنگھ کو بھی اس بات کی ضمانت دی کہ اگر اس بار احمد شاہ ابدالی ہندوستان میں داخل ہوا اور وہ سکھوں سے نمٹنے کے بعد مرہٹوں یا جواہر سنگھ سے ٹکرایا تو انگریز اس پر تندی سے حملہ آور ہوں گے کہ احمد شاہ ابدالی کو بدترین شکست دے کر وہ ہندوستان سے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ انگریزوں نے چونکہ مغل شہنشاہ سے بنگال، بہار اور اڑیسہ کے دیوان حاصل کر لیے تھے، انگریز سوداگروں کو اس علاقے میں ایک طرح کی اجارہ داری دلا دی گئی تھی، لہٰذا وہ اب بنگال، بہار اور اڑیسہ کو اپنی ملکیت سمجھنے لگے تھے اور اب وہ ہندوستان پر حکومت کرنے کا اپنا خواب شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ملکی سیاست میں بڑی سرگرمی سے حصہ لینا شروع کر دیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت دہلی پر ان کا قبضہ ہو جائے اور اس طرح وہ ہندوستان کے مالک بن جائیں اور آئندہ اگر کوئی بیرونی قوت ہندوستان پر حملہ آور ہو تو وہ اسے مار بھگائیں۔ تاہم انگریز بڑی تیزی کے ساتھ بنگال، بہار اور اڑیسہ میں فوجی طاقت کو بڑھا رہے تھے، اس لیے کہ ان تینوں صوبوں کو وہ اب اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگے تھے۔ میر جعفر کو معزول کرنے کے بعد گو انگریزوں نے اس کے داماد میر قاسم کو بنگال کا حاکم مقرر کر دیا تھا، لیکن انگریزوں کو میر قاسم بھی سخت ناپسند تھا۔ انہوں نے اسے برائے نام اور ایک طرح کا کٹ پتلی صوبیدار مقرر کر دیا تھا۔ جب میر قاسم نے پوری طرح بنگال میں انگریزوں کے اشارے پر کام کرنے سے انکار کر دیا تو انگریزوں نے پھر اس کے سسر یعنی میر جعفر سے گٹھ جوڑ کی اور میر قاسم کو معزول کر کے پھر میر جعفر کو بنگال کا صوبیدار بنا دیا گیا۔ اس پر میر قاسم بڑا برافروختہ ہوا، لہٰذا اس نے تمام احوال انگریزوں کی بددیانتی، ان کی عیاری، ان کی فریب کاریاں پوری تفصیل کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کو لکھ بھیجیں اور احمد شاہ ابدالی سے گزارش کی کہ وہ ہندوستان پر حملہ آور ہو اور انگریزوں کے ناپاک عزائم کا خاتمہ کرے۔